رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کرو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا۔ تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے، رزق نصیب۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سنے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلی بچھا دیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوگی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہیں۔ اگر فن سے، علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے۔ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی، تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، نتیجہ زیرو، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے۔ تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا
جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو وہ کون ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا، اور سب سے اچھا کھاتے بھی ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا؟ کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو، تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ۔ تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو نشانی بتاتا ہوں، اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں، جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر، سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چوچ مار، اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا۔ انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، خرچ نہ پلے، کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے، اصل ہمارے ہوں گے، اتنا دفعہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا مجھے پورا یقین ہے، اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو، پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تمہیں پرندوں کو دیتا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تک؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے جس سے اس کو نظر نہیں لگے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گا؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً سے وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے۔
اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو جائے۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت ہے۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا گیا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ضعف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے میں کوئی تعویذ ہی کر۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی کر۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ بقرہ، 3 رکوع کی برکت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں، تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی اس کے ہو کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے، تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کرے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرمائے۔ یہ بھی کبھی کر کے مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین، جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ 1 سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔
تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے، یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑے۔ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیں، ذرا انداز۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس کے لیے رحمت رکھی۔ تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں، اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم، ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے، اس کو پھل لگانے ہیں۔ تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید نلی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دے۔ تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کرتے، جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کرتے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔ ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے،
ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے. پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, کوئی نوکری نہیں ہوتی, کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہیں رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا, جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آیا. کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں. باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو. جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے, نہ راس المال ہوتا ہے, نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں, نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں, کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کرنے تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے, تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا. اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں مال میں کبھی کمی نہیں آتا. اللہ کے محبوب نے 3 چیزیں قسم کر کے دی. حضور نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں. اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہوگا. 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے. آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دیے باقی اتنے رہ گئے. لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے, سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے, اس کی کمی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص اس کو معاف کر دیتا ہے, کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے فرمائی. تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں, ان کی ضروریات کا خیال کریں. تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا. اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں, یہ آپ کا ہے. اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹا, ضرورت مندوں کی کفالت کر. تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ, آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نوازی آپ کا شعار ہے, آپ کا طرز زندگی ہے. اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا, اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب ہے. اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. تو کہا کہ اور تیسری اور آخری بات فرمائی وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں, مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, مسائل میں گھر جاتے ہیں, آپ ان کی مدد کرتے ہیں. ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا, ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے, تو حضور کی ماضی کی سیرت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھا. آپ اس سے بھی چلے گئے جب شب ابی طالب نے حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا. قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوشش, لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا. بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی. اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے. کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے. تو جب بہت ساری باتیں کی سب نے مل کے کی اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گے. تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا, میری کمر کمزور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے. آپ نے فرمایا یا امی
لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہے جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی، یہ حالت ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی لا دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹگوں پہ اپنے ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ السلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے، میں اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسر ایک بازار کیا ہے، بہت سستا بیچا میں نے اپنے آپ کو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر 2 عالم قیمتیں خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی حضور، 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے، یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی عروس، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا۔ تو کہا کہ میں کبھی بھی، تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی۔ خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور حضور کو شب ابی طالب نے مقید کر دیا۔ تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، چونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں پہنچتا، کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید دیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائے۔ تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں۔ ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ بارش کے آثار پیدا ہو اور کوئی سبزہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر۔ راوی کہتا ہے ابن اساکر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم نہیں برسنے لگا اور لوگ دیکھ کے گھر گئے اور اتنا سبزہ ہوا اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا، تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلا کر کہا اب یادو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں آنے دیتے، وہ واقعہ بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی نہ سبزہ اگ رہا تھا، جانوروں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی تھی، دودھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے امٹ کے بادل آئے تھے۔
وہاں دو لفظ گئے، سمال الیتاما عصمت للارامل، یہ میرا وہی بھتیجا ہے جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسا۔ اب حضور جب خود یتیم تھے، یتیمی کی عمر بلوغت سے قبل ہوتی ہے، تو یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، اور حضور بیواؤں کے گھروں میں جا کے ان کا پانی بھراتے،